مولا علی کا مہینہ آتا ہے تو کسی کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ جب جمادی الثانی کا مہینہ آتا ہے جناب صدیق اکبر پاک کا تو لوگوں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں سے پوچھے نا کہ ان کے بہترین بندے کون تھے، تو وہ عیسائی کہتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والے ان کے حواری یعنی ان کے صحابی ان کے پاس بیٹھنے والے بہترین لوگ تھے۔ اور جب اس امت سے پوچھا جائے کہ بتاؤ بہترین بندے کون سے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام میں تو یہ نقص تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ تو ایسے تھے، وہ تو ایسے تھے۔ اس طرح کی باتیں سنا کر وہ اپنے آقا کریم کا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں۔ بتاؤ یہ کوئی تعارف ہے؟ ہاں، کہ ساری زندگی کملی والے نے کلمے پڑھائے اپنے صحابہ کو، تمہاری جب بھی زبان کھلتی ہے صحابہ کے خلاف کھلتی ہے، صحابہ اکرام کے خلاف اس طرح کھلتی ہے، جی انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے فلاں کر دیا۔ تو نے سیرت پڑھی نہیں ہے، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ ابو بکر نے اپنا تن من دھن سب کملی والے پہ قربان کر دیا۔ کل رات کو ایک دوست کو مجھے میسج آیا، میں نے اسٹیٹس لگایا حضرت صدیق اکبر کی شان کا مہینے کا مناسبت سے کہ ان کا مہینہ ہے، تو مجھے اس نے میسج کر دیا، اس نے کہا یہ کون صدیق اکبر ہیں؟ استغفر اللہ۔ میں نے کہا مجھے پہلے بھی شک تھا کہ اس میں کوئی خرابی ہے۔ میں نے کہا خرابی تیرے عقیدے میں نہیں ہے، خرابی تیرے خون کے اندر ہے۔ جسے صدیق اکبر کے صدیق ہونے پہ شک ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے جا کر شجرے کا پتہ کروائے، اس کے خون کی پاکی میں شک ہے۔ کیوں؟ حضرت امام باقر نے کہا جو ابو بکر صدیق کو صدیق نہیں کہتا اللہ تعالیٰ اس کے قول و قرار کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ یا رسول یا رسول یا زندہ زندہ ابو بکر ابو بکر۔ یہ میں نے اس سے پھر مجھے کہتا ہے جی صدیق کا کبریٰ کون ہے، مجھے یہ بتائیں۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ پہلے اپنا عقیدہ بتائیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ پھر میں نے ایک اسٹیٹس لگایا کہ کوئی بھی بدبخت میرے آئیڈیوں کے اندر اور نمبروں کے اندر شامل نہ رہے، جسے تکلیف ہے حضرت صدیق اکبر سے وہ دفع ہو جائے۔ ہم اس بندے کے ساتھ کبھی بھی محبت نہیں رکھ سکتے جس کے دل کے اندر حضرت صدیق اکبر کا ذرا سا بھی کوڑ ہو، بغض ہو، دشمنی ہو۔ ہم تیرے ساتھ دوستی رکھیں اس دنیا میں کیوں رکھ لیں؟ ہم نے حدیث نہیں پڑھی جو جس کے ساتھ محبت ہے اس کا حشر ادھر اسی کے ساتھ ہوگا؟ تو کیوں یہ بہتر نہیں کہ ہم تیری بجائے اس سے محبت کریں جو آج بھی حضور کے ساتھ روضہ مصطفیٰ میں سویا ہوا؟ ہائے 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 ہائے، آج بھی غلامی کا دم بھر لو، غلامی کا پٹا پہن لو۔ کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جو آج بھی اس روزے میں آرام فرما ہیں جہاں صبح و شام 70,000 فرشتہ سلامی دینے آتا۔ یہ تعارف کام ہے کہ اس روزے کے اندر ہیں۔ اور یاد رکھیں جس انسان کی جہاں سے مٹی لی گئی ہو نا وہ وہیں پہ دفن ہوتا ہے، وہ وہیں پہ بولیے دفن ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ میرا کمال ہے، وہ فوت ہوتے وقت وصیت کر جائے کہ میں یہاں فوت ہو رہا ہوں مجھے سیالکوٹ دفن کر دینا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی اس کا اپنا کمال ہے، اس کی مٹی وہاں سے لی گئی تھی اس لیے وہ وہاں پہنچا۔ تو جو جہاں دفن ہوتا ہے وہیں سے اس کی مٹی کو لی جاتی ہے۔ اب سنیے اور پھر سوچئے اور پھر سمجھیے اور پھر ایمان تازہ کیجئے۔ کیا کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو بنانا تھا، ہائے ہائے ہائے، جب اپنے محبوب کا وجود انور بنانا تھا، جب دنیا میں بھیجنے کے لیے شان بشریت عطا کرنی تھی، چونکہ حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، تو جب بشر بنانا تھا اللہ نے فرمایا کہ مٹی لے کے آ جبریل، ذرا مٹی لے کے آ، ہم نے اپنے محبوب کا جسم بنانا ہے۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، جب جبریل گیا آواز قدرت آئی، اے جبریل تھوڑی مٹی زیادہ لے آنا، اسی مٹی سے مصطفیٰ کو بھی بنانا ہے، اسی مٹی سے ابو بکر صدیق کو بھی بنانا، چونکہ ایک ہی جگہ پہ دفن ہے، ایک ہی جگہ پہ دفن ہیں۔ اور وہ مٹی
کیسی مٹی ہے، ہائے ہائے۔ یاد رکھیے جس قدم نعلین کے نیچے لگنے والی خاک، اس کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ وہ خاک دنیا کی ساری خاک سے افضل ہے، وہ دنیا کی ہر اچھی چیز سے بولیے افضل ہے، وہ نبی پاک کے نعلین کے نیچے لگی ہے، اور وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ اور سنو، صرف اس نعلین کے نیچے لگی خاک کی بات نہیں کرتا، محدثین لکھتے ہیں کہ روضہ مصطفیٰ کے اندر حضور کے وجود کے ساتھ جو مٹی لگ رہی ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ جب نعلین کے ساتھ لگنے والی مٹی کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، تو جو مٹی 1400 سال سے قیامت تک حضور کے جسم انور کے ساتھ مس ہو رہی ہے، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اب آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، جب ساتھ لگنے والی مٹی کی شان کو سمجھا نہیں جا سکتا تو جسے قبر میں حضور نے سینے سے لگایا ہے اس صدیق اکبر کی شان کو کون سمجھ سکتا؟ پتہ چلا دنیا میں رہو، یہ سال کا آخری جمعہ ہے، ایسا ہی ہے، یہ 2022 کا آخری جمعہ ہے، پورا سال حسنات شاہ جی نے ایک ہی صدا دی ہے کہ آؤ در مصطفیٰ پہ اکٹھے ہو جاؤ، در مصطفیٰ پہ اکٹھے ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ در اصحاب پہ اکٹھے ہو جاؤ، در اہل بیت پہ اکٹھے ہو جاؤ، ان کے بغض کے ساتھ نہیں، ان کی محبت کے ساتھ زندگی گزارو، چونکہ ان کے بغض کے ساتھ تمہارا جتنا بھی لمحہ وقت گزرے گا وہ تمہارے لیے قیامت کے دن آگ کا سبب بنے گا، لیکن یاد رکھو ان کی محبت کے اندر گزارا ہوا لمحہ تمہارے لیے عبادت کا سبب بنے گا، عبادت کا درجہ قرار دے گا۔ بڑا ہو گیا، بڑا وقت گزر گیا کافر کرتے ہوئے، ہمارے پاس کوئی ٹھیکیداری نہیں ہے، ہمارے پاس بولیے کوئی ٹھیکیداری نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ٹھیکہ نہیں، وہ وہابی ہے وہ کافر ہے، وہ شیعہ ہے وہ کافر ہے، وہ دیوبندی ہے وہ کافر ہے، وہ سنی ہے وہ کافر ہے، جس نے پڑھا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کافر نہیں ہے۔ رسول اللہ کے پاس جا کے پوچھو وہ کیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنتی ہے، وہ جنت کا حقدار ہے، وہ جنت کا بولیے حقدار ہے۔ جس نے ذرا سی بھی تھوڑی سی کتابیں پڑھ لی چار، اس نے ہر ایک کو کافر بنا دیا، اس نے ہر ایک کو کافر بنا دیا۔ بس دوستو نئے سال سے آغاز کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے کہ اپنی نمازیں، اپنی پاکیزگی، اپنا تقوی، اپنی دوستی، اپنا سب کچھ پاک رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا سچا بندہ جو بندگی کے اندر سے گزرتا ہو، بندگی کے اندر سے جو عبادت ریاضت کرے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، ماں بہن بیٹی کے حقوق ادا کرے، ہمسایوں کے حقوق ادا کرے، مسلمانوں کے حقوق ادا کرے، ان سب کو ساتھ رکھتے رکھتے سب سے بڑا جو ضروری ہمارے لیے جو اس وقت فتنہ ہے اس دور کا، وہ حضور کے اصحاب اور حضور کی اہل بیت کے خلاف جو مشن چلایا جا رہا ہے، جو ایک سرکل چل رہا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک طبقہ وہ ہے جو حضور کے اصحاب کا دشمن بناتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو حضور کی اہل بیت کا دشمن بناتا ہے۔ دوستو وقت جس طرح گزرتا ہے نا، یہ گزرتا جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے گزر رہا، کسی نے اس دنیا میں نہیں رہنا، کسی کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی تیاری کرنے کا وقت نہیں ملے گا، یہ تیاری کا وقت اب ہے۔ اپنے عقیدے بھی ٹھیک رکھو، اپنا مذہب ٹھیک رکھو، اپنے اعمال پر توجہ دو، دوسروں کی بجائے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ فلاں نہیں کرتا، تو اپنے پر توجہ دے، کیونکہ داتا علیہ اجمیری فرماتے ہیں مجھ سے میرا سوال کیا جائے گا نہ کہ کسی اور کا، مجھ سے بولیے میرا سوال ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، حضور کے اصحاب کو بھی مانتے ہیں، حضور کی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے۔ یہی عقیدہ پیارا ہے ہمارے لیے، یہی پیارا ہے۔ یہ جھوٹے دعوے ہیں مولا علی کی محبت کے کہ ہم مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے ہم حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں مانتے، نہ صدیق اکبر کو نہ مان رہا ہے
اور کہتا ہے میں مولا علی کا دیوانہ ہوں۔ مولا علی کا دیوانہ، مستانہ اور ملنگ وہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں پہنتا۔ بولو سبحان اللہ یا صاحب، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں حیدری ہوں، میں حسینی ہوں، میں جناب صدیق اکبر کو نہیں مانتا، اور کوئی یہ نہ کہے کہ میں صدیقی ہوں، میں مولا علی کے غلاموں کو نہیں مانتا۔ آؤ ہم چلتے ہیں در صدیق اکبر پر، گج کے بولو کون صدیق اکبر؟ کون صدیق اکبر؟ جس نے سب سے پہلے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے خطاب کیا، اسلام کا بول بالا کیا، جس کے لیے آقا نے فرمایا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں جس کا نامہ اعمال پیش کروں گا وہ ابوبکر صدیق ہے۔ کون صدیق اکبر؟ جو کانٹوں والا لباس پہنے، قمیض پہنے کانٹوں والی، اس کے بٹن ہوں کانٹوں کے، تو جبریل آ جائے اور جبریل آ کے کہے کہ اے اللہ کے رسول ذرا صدیق سے پوچھے تو صحیح، کیا اس حال میں وہ اللہ سے راضی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بولو یار سبحان اللہ۔ دیکھو نا، ایک وقت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب پیسہ ہے، دولت ہے، عزت ہے، سرداری ہے، ہر چیز ہے پاس، لیکن ایک وقت آیا سب کچھ حضور کو لا کے پیش کر دیا، سب کچھ پیش کر دیا، اور لباس کون سا ہے؟ بوریا بستر، اوپر بوری سی پہن کر اس کو کانٹوں کے ساتھ بند کیا ہے۔ جبریل آ کے پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول، اے آمینہ کے لال، ذرا ابوبکر سے پوچھیں کیا وہ اللہ سے راضی ہے؟ اب جناب صدیق اکبر کا جملہ سنو، روتی ہوئی آنکھوں سے کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں جو اللہ سے ناراض ہو جاؤں؟ میں کون ہوتا ہوں جو اللہ سے ناراض ہو جاؤں؟ میں اس سے راضی ہوں۔ اب اس سے پوچھو وہ مجھ سے راضی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، وہ مجھ سے راضی ہے؟ کہا وہ تجھ سے راضی ہے، اور کہتے ہیں جب وہ مجھ سے راضی ہے میں اس سے راضی ہوں۔ تو جب وہ مجھ سے راضی ہے میں اس سے راضی ہوں۔ اب سنیے، ایمان تازہ کریں، حضرت جبریل امی کہتے ہیں آقا جس طرح کا لباس اس وقت ابوبکر نے پہنا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے ان فرشتوں نے یہ لباس پہنا ہوا۔ اللہ، گرج کے بولو یا رسول اللہ، زندہ زندہ ابو بکر، مردوں کی طرح بولو یا ابو بکر، زندہ آباد، زندہ آباد۔ ہائے ہائے، دیکھو نا شان اور مقدر تو دیکھو۔ کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ جس کا باپ بھی صحابی، جو خود بھی صحابی، جس کا بیٹا بھی صحابی، جس کا پوتا بھی صحابی، یہ کسی کو نہیں ملا، یہ مقام کسی اور کو نہیں ملا۔ 4 پشتیں درجہ صحابیت پر فائز ہیں، جنہوں نے حضور کو دیکھا اور کلمہ پڑھا۔ دیکھا کس کو؟ اذان والے کو دیکھا اور اذان دی، کلمے والے کو دیکھا اور کلمہ پڑھا، قرآن والے کو دیکھا اور قرآن پڑھا۔ لوگ قرآن پڑھتے ہیں قاریوں سے، حافظوں سے، استاد سے۔ آؤ ان 4 پشتوں نے قرآن کس سے پڑھا ہے ان سے پوچھو۔ یہ 4 پشتوں نے قرآن پڑھا تو قرآن والے سے پڑھا، اس سے بڑھ کے اور کیا بات کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں نا جی، پھر وہ ناراض ہوتے ہیں، شاہ جی مجھے فون آ گیا فیس بک سے کسی کا، اپنا واٹس ایپ نمبر سینڈ کریں، ہم نے آپ سے اس موضوع پہ بات کرنی ہے۔ آپ نے ابوبکر صدیق کو صدیق کہا، میں کیا کس کو ماننے والے ہو؟ جی ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں۔ میں کیا بس پھر رک جاؤ، اگر تم اہل بیت کے ماننے والے ہو نا پھر اہل بیت کی ہی مان لو، چونکہ اہل بیت نے کیا کہا؟ ایک بندہ حضرت امام باقر علیہ السلام کے پاس آیا، امام باقر حضور کی آل میں سے ان کے پاس آیا اور آگے کہتا ہے کہ جناب مجھے ایک مسئلہ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا کیا اپنی تلوار کا دستہ چاندی کے ساتھ مرصع کر سکتے ہیں؟ چاندی کے ساتھ پرو کے پیارا سا بنا سکتے ہیں؟
تو حضرت امام باقر کا جملہ سنیں، اہل بیت اطہار کے فرد نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اپنی تلوار کے دستے کو چاندی سے مرصع کیا جا سکتا ہے۔ اس نے پھر پوچھا جناب وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا میں تجھے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، محبت سے بولو سبحان اللہ یار۔ جناب صدیق پاک کی چاندی کی تلوار کا دستہ تھا، تلوار کا دستہ چاندی کا تھا، اس لیے تجھے کہا ہے کہ تو بھی بنوا لے، کوئی حرج نہیں۔ جب ابو بکر صدیق بنوا سکتا ہے تو بھی بنوا لے۔ اس نے کہا حیران ہو کر، آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ یعنی اس وقت فتنہ چل پڑا تھا، دو فتنے تھے نا، ایک اہل بیت جو آج بھی ہے کہ ایک ان کا منکر ایک ان کا منکر۔ اس نے کہا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ اب سنیں، ایمان تازہ کریں ذرا ان کا جملہ، جب رگوں کے اندر مولا علی کا خون ہو، ہائے 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 ہائے، اور جلال بن کے دوڑے تو پھر منظر کیا ہوتا ہے؟ حضرت امام باقر جلال میں آ گئے اور فرمایا ہاں ولم یکن الصدیق، ارے وہ صدیق ہیں، نام ہوا صدیق، نام ہوا صدیق، نام ہوا صدیق، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے۔ ولم یکن الصدیق فلا صدق اللہ قولا فی الدنیا والآخرہ، ارے وہ صدیق ہے، جو اسے صدیق نہیں کہتا اللہ تعالیٰ اس کے کسی قول کو بھی سچا نہیں کہتا۔ اللہ اکبر، اللہ مل کے ناراض ہوتے ہیں جی، پہلے خلیفہ بن گئے، نہیں تھا بننا چاہیے۔ ہم نے کہا جب مولا علی کو اعتراض نہیں ہے تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ جب انہوں نے کبھی نہیں کہا تو کون ہوتا ہے کہنے والا؟ دیکھو نا پیچھے نماز نہیں پڑھی مولا علی نے، یہ میں جمعہ پڑھاؤں گا، جس کا میرے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، میرے بارے میں وہ بغض رکھتا ہوگا، اس کی میرے پیچھے ہوگی نہیں؟ ہاں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور نہیں ہوگی تو کیا خیال ہے اس مصلی پر جس پہ مصطفیٰ کی قدم لگتے رہے، جب ابو بکر کھڑے ہوتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، پیچھے اقامت کہنے والے مولا علی اقامت کہہ رہے ہیں، پیچھے نماز پڑھا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ نماز پڑھانے والے ابو بکر ہیں اور پردہ اٹھا کے دیکھنے والے محمد مصطفیٰ، اور پردہ ہٹا کے دیکھتے ہیں۔ آج دیکھوں کہ میرے مصلی کا وارث کھڑا ہو کر ابو بکر نماز پڑھا رہا ہے، میں ذرا دیکھوں تو صحیح، میں ذرا سمجھوں تو صحیح، میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ منظر کیسا ہے، ابو بکر نماز پڑھاتا ہوا کیسا لگ رہا ہے۔ آقا نے پردہ ہٹایا، سب نے اپنی نمازیں چھوڑ کر مصطفیٰ کا دیدار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وہاں حضور نے صحابہ کو دیکھا، یہاں صحابہ نے حضور کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں اس روز حضور کا چہرہ کھلے ہوئے قرآن کی طرح لگ رہا ہے۔ بولو بولو یا سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں ہم نے آقا کا چہرہ دیکھا، حضور حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا، حضور نے جب دیکھا کہ یہ میری طرف دیکھنے لگ گئے، میرے آقا نے فرمایا اپنی نمازیں مکمل کر لو، اپنی نمازیں مکمل کر لو۔ وصال مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق پریشان رہتے، غم زدہ رہتے کہ آقا چلے گئے، اور ایک مرتبہ اٹھے اور چل پڑے راستے کی طرف، ملک شام کی طرف، اور پھر آدھے راستے سے ہو کے واپس آ گئے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مجھے آقا نظر نہیں آ رہے تھے تو میں نے سوچا شاید شام کی طرف نہ چلے گئے ہوں، میں آقا کو تلاش کرنے چلا گیا تھا۔ اور ایک دفعہ سنیے یہ فراق مصطفیٰ میں کیا عالم ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کی چھت جو تھی، دل آقا کے فراق میں اتنا تڑپتا تھا، اس میں سے اتنی آہیں نکلتی تھی، اتنا دھواں نکلتا تھا کہ آپ کی چھت کے جسے کہتے ہیں نا بالے، لکڑیاں جس سے چھت تیار کی گئی تھی، وہ چھت سرخ سیاہ ہو چکی تھی، کالے ہو گئے تھے بالے، جل جل کر فراق کے اندر، حضور کے غم کے اندر۔ اور ایک مرتبہ میرے آقا نے فرمایا اے دروازہ دیکھا صدیق کا آیا ہے، کھولا، حضور اندر تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھ رہے تھے،
اور نماز پڑھتے پڑھتے حضرت صدیق اکبر نے وہ نماز مکمل کی، وہ جیسے بھی کی پھر سنائیں گے۔ میرے آقا نے پوچھا اے ابو بکر کیا بات ہے، گوشت پکا رہے ہو؟ کوئی گوشت پک رہا ہے گھر کے اندر؟ جناب صدیق اکبر نے کہا نہیں آقا گوشت نہیں پک رہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں سارے مدینے کے اندر خوشبو جا رہی ہے، خوشبو سارے مدینے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، تم کہتے گوشت نہیں پکا رہا؟ کہتی ہیں آقا کوئی گوشت نہیں پکا رہا، بس آپ کے فراق میں آپ کو تکتا رہتا ہوں، دل پکتا رہتا ہے، میرا دل پکتا رہتا ہے۔ حضور آپ کے فراق کے اندر آہیں اٹھتی ہیں اور میرا دل جلتا ہے، میرا جگر یہ بھاپ دیتا ہے، میرا گھر بھی خوشبو والا ہو جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، پورے مدینے سے خوشبو آتی، لوگ سمجھتے ہیں شاید گوشت پک رہا ہے، انہیں نہیں پتا صدیق کا سینہ جل رہا، اور اس کی آگ، اس کی بھاپ، اس کی آہیں یہ کیسے بجھ سکتی ہیں؟ یہ فقط دیدار مصطفیٰ سے بجھ سکتی ہیں۔ حضور فجر کو آپ کو دیکھتا ہوں، ظہر کو دیکھتا ہوں، عصر دیکھتا ہوں، مغرب دیکھتا ہوں، عشاء دیکھتا ہوں، آپ کے پیچھے سارا دن رہتا ہوں، لیکن رات کو جب گھر آتا ہوں حضور آپ یاد آتے ہیں۔ دیکھو سیدنا سارا دن گزارا حضور کے ساتھ، لیکن رات کو پھر کیا کہتے ہیں حضور؟ آپ کے فراق میں آپ کے دوری برداشت نہیں کر سکتا، ساری رات روتا رہتا ہوں۔ سبحان اللہ کہہ لینا۔ اب پتہ چلا کہ جب حضور نے ہجرت کی رات دروازہ کھٹکھٹایا تھا تو دروازہ کھٹکھٹانے کی دیر تھی، حضرت صدیق اکبر نے دروازہ کھول دیا۔ پوچھا صدیق اپنے بستر سے چل کے آئے، وقت بھی نہیں لگا؟ کہا نہیں آقا، آپ نے کہا تھا نا تم میرے ساتھ جائے گا، میں روز اپنے دروازے کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں، یار پتہ نہیں کب آ جائے۔ اللہ یا زندہ یا۔ اور بات چلی آخری خوشبو پہ ختم کرتے ہیں۔ یہ خوشبو کیا ہے؟ یہ خوشبو صدیق کے سینے کی ہے۔ بولو یہ صدیق اکبر کے سینے کی ہے۔ حضرت یہ خوشبو سے ایک بات کرتا چلوں کیونکہ آخری 2-3 منٹ ہیں، تو میں نے کہا کہ اگلا پھر جمعہ، اگلے انشاءاللہ باقی سارے جمعے حضرت صدیق پاک کی شان میں پڑھائیں گے، اور پھر ہر طرف انشاءاللہ جس طرح علی علی ہوتا ہے ابو بکر ہوگا انشاءاللہ۔ مل کے بولو گلی گلی نگر نگر۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ آرام فرما رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، گرمی کا موسم، گرمی کے دن ہیں اور پسینہ آیا ہے۔ سراج العارفین حضرت خواجہ پیر محمد سعید احمد مجددی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کے مزار پر کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے، نازل فرمائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور آرام فرما رہے تھے، یہ حدیث پاک ہے، جب یہ واقعہ سنے اور ایمان تازہ کرے، آپ آرام فرما رہے ہیں، اور آرام فرماتے فرماتے ایک خاتون آئی، اور جب اس نے دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں وہ قریب بیٹھ گئی، اس نے آقا کو نہیں جگایا، حضور اٹھے، کیا بات ہے؟ آقا میں آپ کی ایک غلام ہوں، آپ کو کلمہ پڑھنے والی ہوں، تو میرے بیٹے کی شادی ہے، میرے پاس خوشبو نہیں، آپ کی سنت ہے خوشبو لگانا، عطر لگانا، تو حضور میں چاہتی ہوں کہ کوئی عطر کوئی خوشبو دے دیں، جا کے اپنے بیٹے کو لگاؤں، خود بھی لگاؤں، سنت ادا کر سکوں، ثواب مل سکے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا تو لے خرید۔ کہتی آقا اتنے پیسے نہیں کہ بازار جاؤں عطر خریدوں، لاؤں، بیٹے کو بھی لگاؤں، خود بھی لگاؤں۔ پتہ چلا جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا نا، اب چپ نہ رہنا، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا نا وہ حضور کے پاس آ جاتا تھا، وہ حضور کے پاس آتا، آقا کچھ عطا فرما دیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں تیرے پاس کوئی شیشی ہے؟ تھوڑا تھوڑا سار اٹھاؤ سبحان اللہ کہہ کے یار، تیرے پاس کوئی شیشی ہے؟ حضور ہے۔ میرے آقا نے گرمیوں کے دن تھے، ماتھے پر پسینہ ہے، میرے آقا نے وہ شیشی لی، اپنے ماتھے سے چند قطرے پسینے کے اس میں ڈالے اور فرمایا لے جا، اور جا خود بھی لگا، اپنے بچوں کو بھی لگا لے، قیامت تک خوشبو ختم ہو جائے، مجھے اللہ کا نبی نہ کہنا۔ ہائے 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 اللہ اب لوگ پوچھیں گے وہ خوشبو پھر کدھر ہے؟ آؤ، میرے آقا نے کیا فرمایا کہ جو میرے ساتھ پسینہ نکلے
اس کی یہ شان ہے تو جسے حضور سینے سے لگا لے، مل کے بولو ہائے ہائے۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ پاک کھڑے ہیں اور روضہ مصطفیٰ علیہ السلام کے بالکل سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ مواجہ شریف کے پاس سے ایک حبشی کو دیکھا، حبشی کو دیکھ کے خوشبو سونگھی اور پھر اس کے قریب چل پڑے۔ اسے کہتے ہیں میرے بڑے بڑے مرید ہیں، مجھے بڑی بڑی دور سے خوشبو بھیجتے ہیں، لیکن یار میں تجھے کیا بتاؤں تیرے پاس کون سی خوشبو ہے؟ میں تیرے پاس کیا ہے جس کی ایسی زبردست پیاری خوشبو ہے؟ اس نے حبشی نے کیا کہا؟ اس نے کہا عربی زبان کے اندر اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی اتنی یہاں کی دنیا کی کوئی مہنگی کوئی عطر نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ہے تیرے پاس کہ جو خوشبو آ رہی ہے؟ کہاں سے لی ہے؟ اس نے اشارہ کر کے روزے کی طرف کہا میں نے ان سے لی ہے۔ کس دن بولا کہ سبحان اللہ؟ میں نے ان سے لی ہے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں او یہ تو 1400 سال پہلے وصال فرما گئے ہیں، تو نے کیسے لے لی؟ وہ کہتا ہے آپ کو اس خاتون کا واقعہ نہیں پتا جسے حضور نے کہا تھا یہ خوشبو لے جا تیری اولاد میں بھی رہے گی، میں اسی خاتون کی اولاد میں سے چلا رہا ہوں۔ اللہ اللہ یا رسول زندہ یا ذرا ایک دفعہ پھر نعرہ لگاؤ بلند آواز سے میرے آقا کے نام کے نعرے لگا ذرا یا رسول اللہ یا نبی یا حضرت جناب صدیق اکبر کی شان میں یہ جملہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب کہ حضرت ہمارا کسی ہم تو جھگڑا کرنے والے ہیں ہی نہیں، جو جھگڑا کرتے ہیں نا ذرا سنیں جملہ سنیں، وہ کہتے ہیں کہ جی خلافت میں پہلا نمبر دے دیا، ہم نے کہا ایک کو آقا نے خلافت میں نمبر پہلا دیا ہے، ایک کو ولایت میں پہلا نمبر دیا، ہائے 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 ہائے، اور خلافت میں پہلا نمبر دے کر ناراض ہوتے ہو مولا علی کو، مولا علی کی وجہ سے ناراض ہوتے ہو؟ بھائی مولا علی نے، ہم مولا علی کو مولا اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے بھی کہا ہے، ایک دفعہ پھر بول لو، مولا علی کو مولا اس لیے کہتے ہیں کہ نبی پاک نے تو کہا ہے، حضرت ابوبکر نے بھی کہا ہے، مولا علی کو عمر فاروق نے بھی کہا ہے، بلکہ مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر عمر فاروق نے اعلان کیا اے علی تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، آج کے بعد تو میرا بھی مولا ہے، کل مومنین کا مولا۔ علی 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 علی۔ اور سنو حضرت ابوبکر صدیق کو مولا اس لیے کہتے ہیں، حضور نے بھی کہا، بولو صدیق نے بھی کہا، عمر فاروق نے بھی کہا، اور حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ اس لیے کہتے ہیں، انہیں حضرت علی نے کہا، انہیں حضرت علی کہا، پیچھے نماز پڑھی، جدوں انہوں نے کوئی اعتراض نہیں ہے، جو مولوی نے کیوں اعتراض پہ ہوتا ہے؟ بندے کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ تیرا ناراض ہونا بنتا ہی نہیں ہے، تو تب ناراض ہو جب انہوں نے پیچھے ایک نماز بھی نہ پڑھی ہو۔ جس کے بارے میں دل صاف نہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حضرت مولا علی نماز پڑھ کے دسیا اینا دا میرے بارے دل صاف ہے تے میرا اینا دے بارے دل صاف ہے، تے تہاڈا کام یہ بنتا ہے قیامت تک 60 سال زندگی ملے 70 سال زندگی ملے تے نہ اصحاب مصطفیٰ دے گستاخ بنو نہ اہل بیت اطہار دے گستاخ بنو۔ ایک ہی نعرہ لاؤ، کیڑا نعرہ؟ اسی حضور دے صحابہ دے بھی غلام ہاں تے حضور دی اہل بیت اطہار دے بھی غلام ہیں۔ سال دا آخری جمعہ حیدری حضور دے غلام بن کے زندگی گزارو، اینا مولویاں بھی اتھے رہ جانا ہے، اینا مفتیاں بھی اتھے رہ جانا ہے۔ کیڑے والا؟ اے علماء سو جڑے نے، جڑے لوکاں دے عقیدے خراب کر دین، جڑے آندے نے حضور دے صحابہ دا ذکر نہ کرو، حضور کوئی آندے نے حضور دی اہل بیت دا ذکر نہ کرو۔ میں صاف پہ کہندا جے اینا تواڈے قبر چ کام نہیں آنا، جنہیں کام آنا ہے نا وہ مدینے والی سرکار ہے کہ
انہیں ناراض نہ کرے ہو کدی بھی نہ حضور دے صحابہ دے بھی غلام بن جاؤ حضور دی اہل بیت دے بھی غلام بن جاؤ بس کسے دی نہ منو اپنا پیر بھی غلط کر دے آکھو جناب حضرت بس سلام ہوئے تو آنو تسی اپنے راہ اسی اپنے راہ سب تو بڑے پیر دا نام محمد مصطفیٰ غالب ہو گئی بولو سب سے بڑے پیر کا نام محمد مصطفیٰ ہے جس کے لبوں پر محمد کا نام آتا ہے عرش والوں کا انہیں سلام آتا بولو سب سے بڑے پیر کا نام محمد مصطفیٰ ہے حضور کے بن جاؤ جب حضور کے بن جاؤ گے تمہیں سب کچھ عطا کر دیا جائے گا تمہاری قبر بھی بہتر تمہارا حشر بھی بہتر تمہاری دنیا بھی بہتر تمہاری آخرت بھی بہتر تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو دنیا میں اہل بیت کا غلام بن جائے گا جو دنیا میں بولو اہل بیت کا غلام بن جائے گا حشر کے دن حضور کا فرمان ہے کہ جو ہمارا میرا مجھ محمد کا میرے علی کا میرے حسن کا میرے حسین کا میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا حبدار ہوگا کل قیامت والے دن جب افراتفری مچی ہوگی لوگ بھاگ رہے ہوں گے اپنے اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی نہ باپ کو بیٹے کی فکر نہ ماں کو بیٹی کی فکر نہ آقا کو اس کے نہ کسی سردار کو مالک کو اس کے غلام کا پتہ ہوگا جب کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہوگا مجھ سے میری اولاد سے محبت کرنے والا میرے علی سے محبت کرنے والا حسن سے محبت کرنے والا سر اٹھاؤ ذرا حسین سے محبت کرنے والا اس میدان میں بھاگ نہیں رہا ہوگا ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوگا زندہ دو بار زندہ باد زندہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سیدی مرشدی یا نبی بابا جی ایک منٹ بابا جی ایک منٹ سوانو تے اللہ تعالیٰ نے سفید داڑھی دیتی جے سفید داڑھی والے ایڈے جذبے والے نے تو کالی والے کیوں نہیں پہ بول دے ذرا مل کیا کو سیدی مرشدی ہاں ہاں یا نبی یا نبی ایتھے آؤ تین نعرے لگانے ہیں ادھر آ کے لاؤ آپ نے 3 بار کہنا ہمارے نبی ہاں 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 اچھے نبی پیارے نبی ہمارے نبی ہمارے نبی اچھے نبی پیارے نبی ہمارے نبی ہمارے چاند نبی ستارے ہائے نبی ہائے نبی نبی ہمارے نبی یہ چاند ستارے نہیں آسمان نبوت کے چاند ہاں چاند نبی ستارے نبی ہمارے نبی ہمارے ہر مشکل میں سہارے نبی ہمارے نبی ہمارے ہر مشکل میں سہارے نبی ہمارے نبی سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی خدا کی قسم قرآن میں آیا یا نبی قرآن میں آیا یا نبی حدیث میں آیا یا نبی صدیق پکارے مل کے پکارے یا نبی عثمان پکارے یا نبی علی پکارے یا نبی حسنین پکارے یا نبی